خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام، اور میں آپ کا میزبان پاسٹر بشارت خان پروگرام بیداری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا دن مسیحی دنیا میں بڑی عقید و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن اس بڑے عظیم واقعہ کی یاد میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان قربان کرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی۔ یہ خاص دن تھا جس میں بہت ضروری باتیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیں، اور یہ خاص ہدایات تھیں جو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دے رہے تھے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی دی تاکہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر سکیں، اور خداوند یسوع مسیح کے ان خوبصورت اور عظیم واقعات کو بھی یاد کر سکیں جو انہوں نے صلیب اٹھانے سے پہلے اپنی زمینی زندگی کے آخری ایام میں وقت گزارا۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج اس خاص ٹاپک پر، اس خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے خدا کے خادم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو 1040 گلوبل منسٹریز پاکستان کے ریجنل ڈائریکٹر ہیں۔ پاسٹر فرانسس لال ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کراچی میں خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ پادری صاحب، میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام جی، تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں بھی آپ ہمارے لیے بھی اور تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا میں رہنمائی کریں۔ ضرور جی، آئیں دعا کریں۔ آسمان زمین کے خالق و مالک زندہ خدا یسوع مسیح کے نام میں تشکر کرتے سارے وقت کے لیے۔ ہم تجھے خدا یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور چاہتے ہیں تو مکمل طور سے ہماری خدا لفظوں کی ذمہ تجھے دیتے ہیں۔ خدا تو ہماری لفظوں کی ترتیب ہمیں بخشنا، خدا ساری گفتگو پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور ہمارا مل بیٹھنا تجھے پسند آئے اور بتھیروں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا یہ ساری منسٹری کے لیے بھی ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں اور برکت چاہتے ہیں۔ سارے وقت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، ہماری مدد کرنا، رہنمائی کرنا، ساتھ ہونا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ پاسٹر صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کو ایک لمبا سفر کر کے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے تاکہ آج اس دن کی مناسبت سے ہم گفتگو کر سکیں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب سے مل کر اور یہاں آ کر، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے باعث برکت کا موقع۔ شکریہ اس موقع کے لیے بھی۔ پاسٹر صاحب، خداوند یسوع مسیح ازلی اور ابدی ہیں، بے شک، لیکن زمین پر جو انہوں نے اپنی زندگی بسر کی اس کے آخری ایام کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کتاب مقدس بائبل اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ پلیز آپ بتائیے گا۔ ضرور، بہت اچھا ہوگا ہم پہلے ایک حوالہ پڑھ لیتے ہیں جس حوالے سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 22واں باب، پہلی آیت۔ اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا ہے اور 12 میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالہ کرے۔ وہ خوش ہوئے اور 100 روپے دینے کا اقرار کیا۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگے کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالہ کر دیں۔ 7ویں آیت۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو شہر میں داخل ہوتے وقت ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں؟ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ راستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون کا میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خدا کلام کا پڑھا اور سنا، ہم سب کے باعث برکت ہو۔ آمین۔ تو جیسے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے مصلوب ہونے سے پہلے لکھا ہے کہ لازمی تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاتا۔ اگر پرانے
عہد نامے کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک روایت تھی. فسا کو اگر دیکھیں تو فسا کا جو لفظی معنی ہے گزرنا یا نظر انداز کرنا، پلس یہودی تہوار کے مطابق جب خاص طور پہ یہ حکم دیا گیا تھا جب بنی اسرائیل قوم مصر میں غلامی میں تھی اور جب انہیں نکلنا تھا تو وہاں پر پلوٹھوں کو جب مارا گیا تو اس کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ایک میمنہ یا برا لینا، اس کو قربان کرنا ہے اور دروازے کی چوکھٹ پر اور اس کے بازو پر لگا دینا تاکہ جب موت کا فرشتہ آئے تو وہاں سے وہ گزر جائے. تو وہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے پلوٹے بچ گئے لیکن مصریوں کے پلوٹے مر گئے. تو اس وقت خدا نے انہیں اس فرعون کی غلامی سے چھڑایا اور انہیں رہائی بخشی. فسا کے وقت ہم پتہ چلتا ہے. اور آج جب ہم فسا مناتے ہیں تو یہ ہمیں گناہوں سے چھڑانے کے لیے، اور یسوع مسیح نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ ہمیں ایک پیغام دے اور اس کو یادگاری بنا دیا ہم سب کے لیے تاکہ ہم اسے منائیں اور اس قربانی کو یاد رکھیں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ یسوع مسیح نے حکم دیا کہ ہمیں ہمیشہ ایسا کرتے رہنا ہے. اور یسوع مسیح نے ساتھ میں نہ صرف یہ کیا بلکہ یسوع مسیح نے اسی دن شاگردوں کے پاؤں بھی دھوئے. اسے بتایا کہ کیسے استاد ہو کر اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اور فسا پر یسوع مسیح اپنے آپ کو بتاتے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے وہ ہم سب کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں. وہ سارے آنے والے وقت کے بارے میں شاگردوں کو آگاہ کر رہے تھے. پس جیسا آپ نے عید فسح کا جو پس منظر ہے وہ بتایا، بنی اسرائیل قوم کو خدا نے کس طرح سے غلامی سے نکالا اور وہ ہر سال اس کی یاد مناتے تھے. اور اس سے پہلے کہ خدا کا بے برا قربان ہوتا تو اس نے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ عید فسح منائی. تو اس میں خون اور گوشت کا لازمی ذکر ہے، تو اس حوالے سے آپ ضرور ہماری رہنمائی کریں. بالکل، خون اور گوشت کا اس میں ذکر ہے کیونکہ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ حوالہ آپ کو یوحنا کی انجیل 6 باب کی 52 سے 55 آیت تک میں ملے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، کیونکہ جو میرا گوشت کھاتا اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور جو میرا خون پیتا وہ بھی وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہتا ہے. وہ مر نہیں سکتا، وہ اب تک ہمیشہ زندہ رہے گا. پس یہ کیسا ایک اور خوبصورت منظر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو پہلے سے پتا ہے کہ کہاں پر ارینج کرنا ہے، کس گھر میں کرنا ہے. اور شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ خدا ہم کہاں کرنا ہے، تو یسوع مسیح اشارہ دیتے ہیں کہ ایک شخص ملے گا، اس کے پیچھے جانا، اور وہ سارا کچھ پہلے سے تھا. تو جسمانی طور پر تو یسوع مسیح وہاں پر نہیں گئے، لیکن وہ کس طرح سے عالم الغیب ہے، ان کو غیب کا بھی علم ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور یسوع مسیح کی یہ قدرت آج بھی زندگیوں میں کام کرتی ہے. تو کس طرح سے ہم خدا یسوع مسیح کی اس قدرت کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ ہم جان سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک ہی وقت میں کامل انسان کامل خدا ہے، اس لیے انہیں ہر چیز کا پتہ ہے. ایسے اگر ہم اور واقعات کو دیکھیں تو بہت دفعہ جب یسوع مسیح کو آزمایا گیا تو جو فقیر فریسی سوچتے تھے دل میں تو وہ سمجھ آتے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیوں یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اسی طرح سے یسوع مسیح کو ہر بات کا پتہ تھا اور یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ جب وہ یسوع مسیح جائیں گے یروشلم تو کیسے انہیں پکڑا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، انہیں مصلوب کیا جائے گا. اور انہیں پتہ تھا کہ کہاں پر فسح تیار کرنی ہے اور کون ہے جو انہیں پکڑوانے والا ہے. ایون یہ بھی یسوع مسیح جانتے تھے. پس خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے باعث برکت بات ہے، لیکن کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو لے کر وہ خود دکھی ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ دکھی ہونے کا وقت ہے یا یہ شکر گزار ہونے کا وقت ہے؟ اس میں آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں بہت دفعہ ہم جب یسوع مسیح کے دکھوں کو دیکھتے ہیں تو انسانی فطرت ہے کہ خدا نے ہمارے اندر ایک جذبات رکھے. تو اگر ہم ویسے دیکھیں انسانی لحاظ سے تو جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم واقعی دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے خداوند کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. لیکن دوسرے طرف دیکھیں تو گڈ فرائیڈے جب ہم کہتے ہیں مصلوبیت کی بات تو وہ ہماری نجات کے لیے تھی، وہ ہماری معافی کے لیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں دکھی ہونا صرف میں سمجھتا ہوں ایک جذبات کا ایک حصہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دکھ جو ہے نا اس کو ہمیں ویسے دکھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوگا، یسوع مسیح کو مار دیا، یسوع مسیح پر ظلم ہو رہا ہے. اگر یسوع مسیح مصلوب نہیں ہوتے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں نہیں ملتی. یسوع مسیح مار نہیں کھاتے تو ہمیں شفا بھی نہیں ملتی. تو اس لیے یسوع مسیح کے دکھوں کو ہمیں نہیں لینا. یہ اب مسیح فلم دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، وہ جو عورتیں رو رہی تھی تو یسوع مسیح نے کہا میرے لیے نہیں رو، ٹھیک ہے، میرے نہیں رو، اپنے بچوں کے لیے رو. تو یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ اپنی جان خوشی سے دیتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہے ہیرودیس جو وہاں پر بادشاہ تھا جو
جو کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ میں تیری جان لے بھی سکتا ہوں, تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں. تو وہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ کوئی میری جان لے نہیں سکتا, بلکہ بیٹا اپنی جان خود دیتا ہے, بتھیروں کے واسطے دیتا ہے. یسوع مسیح آئے اس لیے تھے کہ ہماری خاطر اپنی جان دیں. تو یہ دکھ کا وقت نہیں ہوتا, یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے, یہ رہائی کا اور نجات کا وقت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے مہیا کیا ہمارے لیے. تو انسانی لحاظ سے دیکھے تو میں سمجھتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا خداوند ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے, اس طرح اس کو سمجھے نہیں یسوع مسیح کو, کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے. اس لیے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے گو کے دکھ سے گھائل ہوئے, زخمی ہوئے, حتیٰ کہ اپنی جان دے دی, تو اس کے بعد ہی تو ہمیں نجات ملنی تھی. جیسے برہ قربان ہوا تو فسح کا مقصد پورا ہوتا ہے. پس 2 ساکرامنٹس ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جو یسوع مسیح نے خود مقرر کی ہے. جی. ایک تو بپتسمہ ہے, جی, اور دوسرا عشاء ربانی, عشاء ربانی, جو آخری فسح خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی اور کہا کہ یہ ایک میں تمہیں مقرر کر رہا ہوں, بالکل, ہے نا, کہ جب تک میں نیا دوبارہ نہ آ عہد جاؤں, خداوند یسوع مسیح نے دیا ہمیں. جی, تو میں نہ آ جاؤں تو آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے. تو آج کلیسیوں میں عشاء ربانی کی جو اہمیت ہے, جی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے دیے ہیں, لیکن یہ لازمی ہے, اس سے کوئی بھی بری نہیں ہو سکتا. ہر کلیسیا پر یہ لازم ہے کہ وہ کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کی میز کا بندوبست کرے, عشاء ربانی کو ترجیح دے. بہت سارے لوگ ہیں جو شاید ہفتہ وار کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو مہینے کے پہلے اتوار میں کرتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سامنے رکھنا کہ ہم ہفتہ وار کریں یا مہینے میں ایک دفعہ کریں. یسوع مسیح کے خون کی اہمیت, یسوع مسیح قربانی کی اہمیت وہی رہنی چاہیے. بہت دفعہ زیادہ کرنے سے لوگ اس کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں. تو میرا پرسنل یہ کہنا ہے کہ آپ جو بھی اس خداوند کی میز میں شریک ہوتا ہے, کلام میں کیا لکھا ہے, پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں لکھا ہے کہ جو باتیں خداوند, یا پولس کہتا ہے مجھے خداوند سے پہنچی میں نے تم کو پہنچا دی, کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی, شکر کر توڑی اور شاگردوں کی دی, اس طرح اس نے پیالہ بھی لیا. پھر آگے یہ لکھا کہ جو کوئی نامناسب طور پر اس میں شریک ہوتا ہے, تو ہم نے دیکھنا کوئی نامناسب طور پر شریک نہ ہو, بلکہ لائق طور سے, مناسب طور سے شریک ہو, یعنی وہ پہچانے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. کلام میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کے بدن کو نہ پہچانے, جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے, وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. پس ہم مزید اس کے حوالے سے بات کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے جو آخری ایام تھے ان پر غور کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا بریک کا. عزیز بھائی اور بہنوں, ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہماری نجات کا بندوبست یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے ہوا ہے, اس لیے ہمیں اس کی صلیب کے نیچے آنا ہے تاکہ ہم گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں. بریک سے واپس آئیں گے, مزید اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی. گاڈ بلیس یو.